کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ بہت برا ہوگا. اکثر سوال کرتے ہیں پتہ نہیں جی مرنے کے بعد، جس کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد سرکار کا دیدار ہوگا، خدا کی رحمتیں ہوں گی. جس نے اپنے یقین درست رکھے اسے یقین ہے کہ انشاءاللہ خدا کی رحمتیں ہوں گی. وہ اور ہے اور پتہ نہیں والا اور ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں یہ ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ کتب ہے. درجہ تو اللہ نے رکھنا ہے، درجہ اللہ نے رکھنا ہے. تو عرض یہ ہے میرے دوستو، ان کے ذہنوں میں پریشانی ہے. یہ درجے ہم جو مقرر کرتے ہیں، یہ درجے خدا ہی مقرر کرتا ہے. کیا کہا ہے؟ ابھی آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا صرف 10 منٹ. میرے آقا کی مجلس لگی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک جنازہ گزرا. اکثر پیر بھائی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جی فلاں جگہ فوتیدگی ہوئی پیر صاحب نہیں آئے. میں کہا سرکار کی سنت یہ ہے کہ آپ مدینے سے باہر، میرے آقا نے کسی کا جنازہ جا کے نہیں پڑھایا. میری ڈیوٹی اس کو بھی بتا لی. میرے نبی کریم نے مدینے میں رہ کر بھی سارے جنازے نہیں پڑھائے. ذرا کھل کے گل دسنی بہتر ہوندی کہ مولویوں دی پھول نہ رہ جائے. جنازہ ظاہر ہے میرے آقا کے زمانے میں اٹھے گا تو صحابی ہی کا اٹھے گا. جنازہ اٹھا، آقا کے قدموں میں لایا گیا. سرکار جنازے پہ جاتے اور بات تھی، جنازہ اٹھا کے میرے آقا کے قدموں میں لایا گیا یہ اور بات تھی، یہ اور بات تھی. میرے آقا نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص کا جنازہ ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ کیسا بندہ تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بندہ بڑا اچھا تھا، انسان بڑا اچھا تھا، ہمسایہ بڑا اچھا تھا، خوش اخلاق تھا، پیار کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، ماں باپ کا ادب کرنے والا تھا، اللہ کے حقوق پورے کرنے والا تھا. جب صحابہ نے مرنے والے کی تعریف کی تو میرے آقا نے فرمایا واجبات، عربی کہو پنجابی واجب ہو گئی. صحابہ نے نہیں پوچھا کیا واجب ہو. کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنازہ اسی طرح آیا، میرے آقا کے قدموں میں لایا گیا. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فلاں کا جنازہ ہے. آدمی کیسا تھا؟ صحابہ خاموش. کیسا بندہ تھا؟ یا رسول اللہ بندہ ایسا ہی تھا. فرمایا اس پر بھی واجب ہوگی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن بھی آپ نے فرمایا تھا کہ واجب ہوگی، آج بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے متعلق تم نے گواہی دی کہ وہ اچھا انسان تھا اس پر خدا کی جنت واجب ہو گئی. جس کے متعلق تم نے گواہی دی کہ اچھا انسان نہیں ہے اس پر خدا کی دوزخ واجب ہو گئی، چاہے سرور کائنات کے سامنے کھڑا ہو. یہ حدیث مولوی نہیں پیش کرتے، یہ حدیث مولوی وہ صحابہ پارٹی کو مسئلہ ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے دوستو دیکھو، جس کے متعلق اللہ کی مخلوق گواہی دے یہ اچھا انسان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا انسان نہیں ہوگا. جس کے متعلق اللہ کی مخلوق گواہی دے کہ یہ مرنے والا اچھا انسان تھا، میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں کی گواہی سے، ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی جنازہ، لوگوں کی گواہی سے میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے.
میرے آقا نے یہاں پر ایک خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. سنو مومنو تم زمین پر خدا کے گواہ ہو. مومنو تم زمین پر خدا کے گواہ ہو. یہ کہانی ختم ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا 21 تاریخ کو، 23 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 27 تاریخ کو، 29 تاریخ کو، کسی تاریخ کو لیلۃ القدر ہوگی. میرے آقا کی امت اکٹھی ہو گئی. اس نے فرمایا 27 تاریخ کو لیلۃ القدر ہوگی. جب میرے آقا کی امت نے اکٹھی ہو کر گواہی دے دی کہ 27 کو لیلۃ القدر ہوگی تو 21 25 29 والی ساری گئیاں 27 ہی لیلۃ القدر ہوگی. مومنوں کی گواہی سے 27ویں کی رات یہ شرف پا گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر ہو گئی. میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. گئی کہانی مک گئی. گئی. دیکھو میری بات سنو. اگر انسانوں کی گواہی پہ فیصلے ہونے ہیں تو انسانوں نے کسی کو داتا گنج بخش کہا ہے، انسانوں نے کسی کو غوث پاک کہا ہے، انسانوں نے کسی کو شاہ معین الدین چشتی اجمیری کہا ہے، انسانوں نے کسی کو شاہ نقشبند بخاری کہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. میرے مومنوں، جس کو غوث کہو گے وہ غوث ہوگا، جس کو ولی کہو گے وہ ولی ہوگا، جسے قطب کہو گے وہ قطب ہوگا. گواہی مومنوں کی ہوگی. گواہی مومنوں کی ہوگی. درجہ خدا عطا کرے گا. انتم شہداء اللہ فی الارض. تم زمین پر خدا کے گواہ ہو. وہ محاورے جو بنتے ہیں نا، انسان صدیوں سوچتا ہے تو محاورہ بنتا ہے. ہزاروں برس سوچا ہوگا. یہ ایک محاورہ ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. زبان خلق کو اسی حدیث کس کی ترجمہ کر رہی ہے؟ انتم شہداء اللہ فی الارض. مومنو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. جس کو میرے نبی کریم کی امت جس کو غوث کہے گی وہ غوث ہوگا، جسے قطب کہے گی وہ قطب ہوگا، جسے داتا کہے گی وہ داتا ہوگا. اب کہتے کیا ہے؟ میرے پاس ایک کوئی جماعت اسلامی والے آ گئے. میں ذرا کھلا دل رکھتا ہوں. کوئی کام آ گئے، ان کے پاس جو مین بندہ تھا، میں نے اس نے کتاب بغل میں دی ہوئی، اس پہ لکھا تھا داتا کون. میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی بڑی کتاب اٹھائی ہوئی ہے. کہنے لگا پیر صاحب آپ کے پڑھنے والی ہے. میں نے کہا بغیر پڑھے مجھے پتا ہے ایسے یہی لکھا ہوگا اللہ داتا ہے. کہتا ہاں جی لکھی ایسی یہی ہے، داتا اللہ ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے. میں کیا میرے کو کسی کام تو نہیں آئے؟ کہنے لگے جی آئے تھے کام نہیں ہے. میں کیا ادھر کیوں نہیں گئے، اللہ کیوں نہیں گئے؟ کہنے جی کام آئے. میں کیا بندوں سے کام آئے ہو. اللہ گواہ ہے، یہ خدا کی جو دنیا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں سے آباد ہے. ہاں جی داتا تو داتا ہے. یہ دروازے دروازے پھر کے چندے اکٹھے کرتے ہیں. اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ خدا دیتا ہے تو خدا سے مانگتے. کیوں جی میں ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اگر ان کا عقیدہ ہوتا خدا دیتا ہے تو خدا سے مانگتے. لوگوں کو کہتے ہیں خدا دیتا ہے، خود لوگوں سے مانگتے ہیں. مولویوں نے اگر تسلی ہوندی کہ اللہ تعالیٰ دیندا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منگدے تے انہاں چندے والی بکسی دروازے کے نہیں سی رکھنی، چھاتے رکھ دی، فرشتے پا جان سوکھے. میری بات سنو، اکثر توحیدیں بیان ہوتی ہیں، ہر کام اللہ کرتا ہے، یہ کام اللہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، خدا کی قسم اللہ اپنے کام اپنے بندوں سے لیتا ہے. اللہ کام کرتا ہے مگر کام اس کے بندے کرتے ہیں. میں بات کرنے لگا.
اللہ اپنے کام اپنے بندوں سے لیتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ. یہ اس کا طریقہ ہے. چونکہ میرا لمبا موضوع بات کرنے کا نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ابھی اجازت لے کر چلا جاتا ہوں. میرا گلا خراب ہے. نوری صاحب کسی لیے تقریر آئی تھی. میرے دوستو, احد کی جنگ ہے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے. جنگ احد میں کافروں نے گن کر 70 مسلمان شہید کیے. اس کے بعد ابو سفیان نے آواز ماری, کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ زندہ ہے؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا نہ بتاؤ. 3 دفعہ ابو سفیان نے آواز ماری, محمد بن عبداللہ زندہ ہے؟ اب ایک صحابی جذباتی طور پہ بول پڑا, ہاں دشمن خدا اور رسول اللہ کا رسول زندہ ہے. میرے آقا کے ایک ہم شکل صحابی حضرت عمیر شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر. جب کافروں کو پتا چلا خدا کا رسول زندہ ہے, کافروں نے میرے آقا کے گرد گھیرا ڈال لیا. یہ ساری بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں, دنیا کا کوئی ملا کہیں سے آئے اس بات کی تردید نہیں کر سکے. جب کافروں نے میرے آقا کو گھیرا, میرے آقا کے ساتھ اکثر صحابہ اسی طرح کا حلیہ رکھتے تھے. میرے آقا خود پہنتے تھے لوہے کا, اس کے سامنے زنجیریں لگی ہوتی تھی کہ میرے آقا پہچانے نہ جائیں. اسی طرح دوستو میرے آقا کے ساتھ 10-20 صحابہ نے خود والی زنجیریں پہنی ہوتی تھی کہ آقا پہچانے نہ جائیں, زرہ پہنی ہوتی کہ آقا پہچانے نہ جائیں. ذرا توجہ دو, جبریل اس کے ساتھ ہو, خدا اس کے ساتھ ہو, فرشتے اس کے ساتھ ہو, مگر اللہ کے رسول نے خود بھی پہنی, اللہ کے رسول نے زرہ بھی پہنی. کسی فرشتے نے آ کر میرے رسول کی حفاظت نہیں کی, حفاظت کے لیے ساتھ صحابہ انسان کہانی ہے جو رسول کے گرد کھڑے پہرا دیا کرتے تھے. میرے دوستو, جب کافروں نے میرے آقا کے گرد گھیرا تنگ کیا, قریب آ گئے, اس وقت میرے رسول پاک نے ایک آواز دی, آپ بتاؤ جب اللہ کا رسول کافروں کے گھیرے میں آئے تو انہوں نے کس کو آواز دی ہوگی؟ اللہ نے کرو گا آواز دینی چاہیے تھی نا کہ اے اللہ دیکھ تیرے رسول کو دشمنوں نے گھیر لیا, اے اللہ آج تیرے نبی کی زندگی خطرے میں ہے, اے اللہ اپنی امداد فرما. یہ دعا ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ پوچھو کیا مولویوں کو کہ کیا رسول کو خدا سے مدد مانگنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے خدا سے مدد مانگی؟ آؤ میں سمجھاؤں, اس ملا نے ساری زندگی جھوٹ بول کے لوگوں سے دھوکہ کیا. میرے اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا, کافروں کے نیزے تلواریں پہنچنے والی ہیں, میرے آقا نے آواز دی, اے مدینے والوں, مولوی اور سن, کہتے ہیں غیر اللہ کی مدد مانگنی حرام ہے, احد کا میدان ہے, خدا کا رسول ہے, صحابہ کی مدد مانگ رہا ہے. احد کا میدان ہے, خدا کا رسول ہے, رسولوں کا سردار ہے, مدینے والوں سے مدد مانگ رہا. آپ نے فرمایا مدینے والوں تم میں کون ہے جو آج اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر خدا کے رسول کو بچائے؟ بیعت رضوان بھی ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی کے لیے صحابہ نے میرے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت موت کی, یا مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے.
مگر بیت رضوان اور تھی، اج عہد کا میدان اور تھا، ہن بیعتاں لین دا ویلا ہی کوئی نہیں سی، ہن بیعتاں دے ویلے نہیں سن، ہاتھاں چ ہاتھ دین دے ویلے نہیں سن، وہ وقت بڑا مشکل تھا، اب بیعتوں کا ٹائم نہیں تھا۔ میرے آقا نے پکارا مدینے والوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک گھر کے 6 آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ بڑا لمبا موضوع ہے، یہ انسان کہانی ہے، 6 کے 6 میرے آقا کے گرد کھڑے ہو، کافروں نے وار کیے، کسی ایک آدمی کی چھاتی سے نیزہ پار ہو جائے وہ گر جاتا ہے، دوسرا نیزہ پار کرو وہ گر جاتا ہے، اللہ گواہ کتابیں اٹھا کے تو 80 نیزے سینے سے پار ہو گئے، میرے آقا کا ایک غلام گر نہیں سکا۔ کافروں پہ خوف طاری ہو گیا، یہ جن ہے کہ انسان ہے، وہ ایک نیزہ مارتا ہے یہ دیکھ رہا ہے، دوسرا نیزہ مارتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تیسرا نیزہ مارتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ صحابی رسول کو پتا ہے میں گر گیا تو پیچھے خدا کا رسول ہے، میں گر جاؤں تو پیچھے خدا کا رسول ہے۔ ان 6 قربان جاؤں ان شہیدوں پہ، دنیا میں ایک نیزہ کھاتا ہے دنیا انسان گر جاتا ہے، 2 تلواریں کھاتا ہے گر جاتا ہے، 4 80 زخم نیزے اور تلواروں کو کھائے ایک نہیں گرا۔ آج گرنے کا ویلا نہیں تھا، ڈھینڈ دا ویلا نہیں تھی، میرے آقا کا کوئی صحابی 100 زخم کھا کے جب نہیں گرا، کافروں پہ خوف طاری ہو گیا۔ یہ جن ہے، دیو ہے، انسان ہے کہ بلا کھڑی ہے، نیزوں پہ نیزے مار رہے ہیں اور کھڑا دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے تھے پیچھے خدا کا رسول تھا۔ ایک بی بی ام عمارہ، اس اکیلی بی بی نے 80 زخم کھائے مگر گری نہیں۔ میرے آقا نے آواز ماری تھی تو صحیح ماری تھی، یہ انسان کہانی ہے، ملا وہ بابی پتہ نہیں کیا کہانی، یہ سارا مذہب انسان کہانی ہے، مذہب پورے کا پورا انسان، قرآن انسان کہانی ہے، حدیث انسان کہانی ہے، قرآن انسان کے منہ سے نکل کر آیا، پورا قرآن ایک انسان کے منہ سے نکل کر آیا۔ اللہ اکبر۔ کافروں نے جب دیکھا اللہ کے رسول تک، اندازہ لا فوج ہو گرانے والی، فوج ہو نیزے مارنے والی، تلواروں کی بارش ہو رہی اور 6 بندے کھڑے ہو، بازو ٹکیا ہوتے جا پیا، کندھا ٹوٹیا ہوتے جا پیا، بندہ پھر کھڑا ہے، بندہ پھر کھڑا ہے، وہ جذبے ان کے پیچھے خدا کا رسول تھا۔ کافروں نے دیکھا حضور تک نہیں پہنچ سکتے، دور سے کافر نے پتھر مارا، پتھر میرے سرور کائنات کے چہرے عطر پہ لگا۔ میں نے کہا خود تھا، خود میں زنجیریں تھی، وہ زنجیر کی کڑیاں میرے آقا کے رخسار مبارک میں چلی گئی، میرے سرور کائنات کا خون بہنے لگا، کوئی جبریل دوڑ کے نہیں آیا، کوئی فرشتہ دوڑ کے نہیں آیا، سرور کائنات کا خون تھا، صحابہ کی زبان تھی، ایک قطرہ زمین تک جانے نہیں دیا کہ یہ خون زمین تک نہیں جا سکتا، فرشتوں کی نہیں، یہ انسان کی کہانی تھی۔ مذہب فرشتہ کہانی نہیں ہے، مذہب انسان کہانی ہے، یہ فرشتوں کی کہانی نہیں کہ جہاں جبریل کھڑا ہوتا تو پتھر کیوں لگتا، اسرائیل کھڑا ہوتا تو پتھر کیوں لگتا، کیا جبریل ایک پتھر نہیں روک سکتا، کیا جبریل ایک پتھر نہ روک سکا، میرے مصطفیٰ کی طرف آنے وہ انسان تھے جنہوں نے میرے آقا کی طرف آنے والے 100 نیزے روک لیے۔ یہ انسان کہانی ہے، یہ ملا اس کو دیو مالائی داستان بنا کر لے گیا، خدا کی طرف میرے دوست انسان سن انسان،
یہ انسان کہانی ہے. انسان ہی اس دنیا میں انسانوں کے کام آتا ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات کو کام آنے والے بھی انسان ہی تھے. جب میرے آقا کا لہو بہا قطرہ قطرہ کر کے، وہ کہتے ہیں خون کے فوارے پھوٹ پڑے، صحابہ نے اپنے ہونٹ لگا دیے، خون پیتے گئے، چوستے گئے، قطرہ زمین پہ نہ گرے. پاک خون ہے، مقدس خون ہے. یہ زمین پہ یہ خون لہو نہیں گرنا چاہیے. خدا گواہ، لیاؤ ان مولویوں کو، ان کی شریعتوں کو، ان کی کتابوں کو. لہو پاک ہے کہ پلیت ہے؟ سن، میرے دنیا میں ہر انسان کا لہو پلیت ہے. یہ نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا پلیت ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کا لہو تھا، صحابہ کے ہونٹ تھے، سارا خون صحابہ کے پیٹ میں جا رہا تھا. میرے آقا نے کسی کو نہیں روکا کہ خون کیوں پیتے ہو. فرمایا جس جس کے شکم میں میرا خون چلا گیا، اس شکم پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی چلی گئی ہے. دوستو، میرے آقا کا لہو کا قطرہ زمین پر نہیں جانے دیا تو صحابہ نے. یہ ان کی شان تھی. یہ انسان کہانی ہے، یہ انسان کہانی ہے. کیوں مولوی جی فرشتہ نہیں دوڑایا کہ جا پکڑ کافر دا ہاتھ؟ اللہ دے رسول نو پتھر مارن لگا ہے. کیا اللہ نے فرشتہ دوڑانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پوچھ لو مولویوں کو. آدھا ملک دیو بندی ہو گیا، سوال کرو ان سے. کیا اللہ کو اپنے نبی کی مدد کے لیے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تم کربلاؤں کی بات کرتے ہو، چھوڑو. کیا خدا کو اپنی نبی کی مدد کے لیے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو آیا مدد کو تو کون آیا؟ مدد کو آیا تو مدینے کے غلام آئے. کام آئے تو مدینے کے غلام کام آئے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، کھاتے انسانوں کو ہیں، لیتے انسانوں کے ہیں، چندے انسانوں کے ہیں. یہ ملا ساری زندگی انسان کا خون پیتا رہا مگر اس کو راستہ خدا کا دکھاتا رہا. مذہب انسان کہانی ہے، مذہب انسانوں کے لیے ہے. اور انسانوں کو، میرے دوستوں کا بات سنیں، انسانوں کو اختیار ہے. جس طرح میرے آقا نے خود نہیں کیا کہ بندہ جنتی ہے، وجہ بات میرے آقا نے خود نہیں فرمایا ہے دوست کیے. میرے آقا نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا اچھا ہے، فرمایا جنتی ہے. لوگوں نے کہا برا ہے، فرمایا دوست کیا. معلوم ہوا فیصلے تو عوام کی رائے سے ہوں گے. جس کے متعلق اللہ کی مخلوق کہتی رہی وہ ولی ہے، وہ قیامت تک ولی ہے. جس کے مخلوق اللہ کہتی رہی کہ یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ داتا ہے، وہ حقیقت میں داتا ہے. یہ دنیا انسانوں کی ہے، مذہب انسانوں سے چلتے ہیں. مذہب انسان کہانی ہے. اس واسطے تو میں کئی باری سمجھا چکا ہوں، اس وقت ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر پرانی تقریر کا حوالہ آ جائے گا، 1700 نبی بنی اسرائیل میں بھیجے اور ان میں سے اکثریت نبیوں کی قتل ہو گئی. لوگا خدا دے نبی قتل کرتے. ہون پوچھو مولویوں کو کہ 4 کو لاتر کرسی کی کرے گی؟ گھر سنو میرے نام، اللہ کے نبی قتل کر دیے گئے، 1 2 نہیں سینکڑوں. کیا نبیوں کی حفاظت خدا کے ذمہ نہیں تھی؟ گورنمنٹ اپنے ملازم کی حفاظت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وردی کی حفاظت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے. نبی خدا کو مار لوگ دیں، بنے گا کیا؟ ہے جی، مار بھی ایویں ہی دیں. اللہ نے فرمایا بغیر الحق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق. قرآن کہتا ہے تم نے بغیر حق کے میرے نبی قتل کر دے، جرم بھی کوئی نہیں، پھر لوگوں نے مار دیا. تو کیا اللہ نے اپنے نبیوں کو بچانا نہیں تھا؟ سنو، جن نبیوں کے ساتھ
کمزور بندے کھڑے ہوئے وہ نبی شہید ہو گئے، اور جن کے ساتھ طاقتور بندے کھڑے ہو گئے وہ نبی جیت گئے۔ نبیوں کی جیت اور ہار کہانی بھی انسانوں کے ساتھ تھی۔ کیا کہا؟ نبیوں کی جیت کہانی، نبیوں کی ہار کہانی، یہ بھی انسان کہانی تھی۔ جیتنے والوں کے ساتھ جیتنے والے کھڑے تھے، ہارنے والوں کے ساتھ ہارنے والے کھڑے تھے۔ میرے آقا کو عظمتیں ملی ہیں تو ساتھ کون کھڑا تھا؟ کہیں صدیق اکبر کھڑا تھا، کہیں عمر فاروق کھڑا تھا، کہیں علی مرتضیٰ کھڑا تھا، عثمان غنی کھڑا تھا، ابو ذر غفاری کھڑا تھا۔ میری بات سنو، کہیں سعد بن معاذ کھڑا تھا، کوئی اور ساتھ کھڑا تھا۔ میرے آقا کے ساتھ جو بندے کھڑے تھے وہ بندے تکڑے تھے، ان بندوں نے میرے آقا کو کامیاب کیا ہے۔ نبوت بھی انسان کہانی ہے، نبوت بھی انسان کہانی ہے۔ جن نبیوں کے ساتھ طاقتور بندے نہیں تھے وہ نبی شہید ہو گئے، جن کے ساتھ طاقتور بندے کھڑے ہو گئے وہ نبی کامیاب ہو گئے۔ انسان بڑی شے ہے، انسان اور مولویاں دین جو انسان خارج کر رہا ہے چھڑا خدا پا لیا۔ دین انسانوں کے لیے، مذہب انسانوں کے لیے۔ عام اللہ آج انسان کا نام لے، ساری زندگی خدا کا نام لینے والے۔ میری ایک بات سن، تم نے کبھی انسانوں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوا؟ اللہ دے حق بتانا لیا، کبھی بندے کا حق بھی بتایا کہ دنیا میں آ کے دھکے کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ حکومتوں پہ کہتے ہیں حق ہے، گورنمنٹ والے ہماری بجلی دیں، گورنمنٹ والے ہماری سڑک بنائیں، گورنمنٹ والے ہسپتال بنائیں، تو کیا گورنمنٹ پہ حق ہے، خدا پہ کوئی نہیں ہے؟ اور آج تک دنیا کے کسی ملا نے بتایا ہے کہ انسان کا خدا پر کوئی حق ہے؟ نہیں نہ بتایا، انہیں پھر بھی نہیں دسنا۔ ان کے مذہب سے انسان خارج ہے۔ جو آیا خدا کا حق بتائے گا، جو آیا رسول کا حق بتائے گا۔ کون ہے وہ ملا جو آج تک اس دنیا میں 1300 1400 سال گزر گئے جو انسانوں کے لیے کھڑا ہوا ہو؟ کیا بات ہے کوئی جو انسانوں کے لیے کھڑا ہوا؟ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں دیکھیں نا پتر ہے، قرآن شریف سے ایک آیت آتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر میں غلط پڑھی تو خدا معافی دے۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔ ہون سوائے اس دے کہ مولوی ہیرا پھیری کرے، منطقہ پڑھا دے، علم الکلام پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت نہیں، خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے علم الکلام کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہیں اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے علم پڑھائے جاتے ہیں جس علم کی بنیاد ہی فراڈ پر ہو، جس کی بنیاد فراڈ پر ہو کہ تو نے لوگوں سے دھوکہ کرنا ہے، لفاظی کرنی ہے، لفظوں کے ہیر پھیر میں لوگوں کا دل پورا کرنا ہے۔ یہ تبلیغ نہیں ہو سکتی، یہ تبلیغ، یہ تفسیر نہیں ہو سکتی، یہ حدیث کی تشریح نہیں ہو سکتی جب لوگوں کے ہیرا پھیری کرنے کے لیے لفظوں کے علم سکھائے جائے۔ اب اللہ نے جو کہا کہ زمین پر پھرنے والی ہر مخلوق کی روزی میرے ذمہ ہے، کیا دنیا رزقوں میں پریشان نہیں ہے؟ پھر اس قرآن کی آیت کی کیا تشریح کریں گے؟ آئے گا مولوی ہیرا پھیری کرن تو انہوں بڑی تشریحاں دسے گا، خدا کی قسم میں نے سیدھا میں نہ کیا۔ اس آیت کے بعد کسی بندے کو روزی کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کون میں نہ کرے گا؟ میں نے کہا نا منطقہ پڑھن گے، ہیرا پھیری اگر کہیں گے تیرا حصہ ہے، غریباں دا امیر کھا گئے۔ بات سنو، گورنمنٹ اپنے ملازم چپڑاسی نو وکری تنخواہ دیندی ہے، افسر نو وکری دیندی ہے۔ میرے اللہ نے روزی غریبوں کی رکھی ہو، امیر کھا جائے۔ جو رب غریب کی روزی غریب تک نہیں پہنچا سکتا اسے رب کون کہے گا؟ میری بات کرو۔ کون کہے گا؟ اس کو پوچھو ان ملاؤں سے۔ کون مانے کرے گا؟
ایڈا کارڈ لے لینی دنیا امریکہ دا کہندے نے گرین کارڈ ہے بھوکا نہیں مرتا سن میرے دوستا ایڈا کارڈ ہے انگلینڈ دا او کارڈ ان شریعت مل جائے انہوں یورپ دی وہ کہنا میں بھوکا نہیں مردا میری بات سن 3 سپارے دا قرآن سینے نہ لایا وہ بھوکا کیوں مرتا ہے دنیا کے کسی ملا کے پاس جواب اس کا یہ تو لٹیرے ہیں انسانوں کے خون پیتے رہے یہ دنیا بات سنو آج بھی لوگ کہتے ہیں میری بات سنو جب تک انسان زندہ باد نہیں ہوتا خود تو آپ نعرے لگاتے ہیں فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری بات سنو جب تک انسان زندہ باد نہیں ہوتا دنیا کی کوئی چیز زندہ باد نہیں ہو سکتی انسان زندہ باد ہے تو اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد ہے تو اسلام زندہ باد میں اور تو زندہ باد ہیں تو خدا کا رسول زندہ باد میں اور تو زندہ باد ہیں تو اللہ زندہ باد میری بات غور سے سنو انسان نہ ہوتا تو یہ نعرے کس نے لگانے یہ ساری انسان کہانی ہے اس ملک کی 40% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے کیا ان 40% تقریباً پاکستان کی 16 کروڑ آبادی میں 40% 5-6 کروڑ تو ہو ہی گئے کیا ان 6 کروڑ انسانوں نے خدا سے کبھی دعا نہیں کی ہوگی کہ ہماری تقدیر بدل دے پھر کدھر گئی کوئی مولویوں کو نہیں پوچھنا روز توحید بیان کرنے آ جاتے شرم نہیں آتی یہ تو دن بدن خوشحال ہوتے جا رہے ہیں 1-1 کروڑ پتی مولوی ہے حیدرآباد کا 1-1 فرقے کا مولوی کروڑ پتی ہے یہاں پہ 1-1 فرقے کا مولوی کروڑ پتی ہے یہ 40% جو بھوکے مر رہے ہیں ان کا مولوی سے کیا تعلق ہے لوٹ کھایا خون چوسا اس قوم کا خدا کے نام پر دھوکے کیے انسانوں سے کبھی خدا سے ڈرایا کبھی موتوں سے کبھی قبروں سے ڈرایا سنو میرے دوستو عذاب خوف قرآن کی گواہی کو ٹال دیا گیا فرضی حدیثوں کا سہارا لیا گیا مکے کے کافروں نے میرے سرور کائنات کو گھیر لیا اور ابو جہل موٹے کافر میرے حضور کو کہنے لگے جا اپنے خدا کو کہے ہم پر عذاب لائے کافروں نے نبی پاک کو گھیر لیا اور کہا جا اگر تیرا خدا ہے اپنے خدا سے کہے ہم پر عذاب بھیجے کیوں جی انہوں کو چنگی شہدہ مطالبہ تو نہیں کیتا ماڑی شہدہ کیتا ہم پہ عذاب بھیجے عذاب نہ آیا میرے آقا نے توجہ دی آسمان سے وہی آ رہی تھی اے میرے رسول ان پر عذاب نہیں آ سکتا اس لیے کہ تو ان کے درمیان کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے عتبہ ہے شیبہ ہے ولید ہے تو ان کے درمیان کھڑا ہے ان پر عذاب نہیں آ سکتا میرا آقا درمیان میں کھڑا ہو عتبہ شیبہ ولید کافر کو عذاب نہیں آ سکتا میرا آقا قبر میں آئے مومن کو عذاب کیسے ہوگا میرا آقا قیامت کے دن مومنوں کے درمیان کھڑا ہو عذاب کیسے ہوگا میری بات یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں خضر علیہ السلام کا پاؤں لگ جائے وہاں سبزہ ہو جاتا ہے کیوں جی ہیں حدیثاں کہ نہیں جبریل گزر کے گیا سبزہ ہو گیا خضر علیہ السلام کرن سبزہ ہو جائے خدا کی رحمت گزر جائے
خضر کا پاؤں لگے بنجر زمین آباد ہو جائے، صحرا میں گھاس ہو گئے، پھول اور کلیاں ہو گئے، ایک ولی کا پاؤں لگا ہے، خدا کی قسم تو اس قبر کے متعلق کیا کہتا ہے جس قبر میں سرور کائنات کا قدم لگے گا؟ باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف حضور ہر قبر میں نہیں آتے، حضور ہر قبر میں نہیں آتے، یہ میرے آقا کی غیرت کی کہانی ہے۔ میں ان شہوبرو چلیا، بابا چاکا کہہ رہا پنڈ کوئی نہیں سی، بڑے پنڈ تھے، کھڑا ہونا ہوتا کہیں ہو جاتا، دنیا وہیں جاتی ہے جہاں انتظار ہوتا ہے۔ جنہاں 70 سال ڈیکا رکھیا سونیا کدو آوے گا قبرہ میں، زندگیاں بیت گئیاں سونیا کدو آئے گا قبرہ دے وچ، ہر گھر میں میرا آقا نہیں آتا، ہر قبر میں میرا آقا نہیں آتا، اور جن قبروں میں میرا آقا آتا ہے ان پہ دنیا ساری عمر چادریں چڑھاتی رہتی ہے۔ ہر قبر میں نہیں آتا، پر جس قبر میں میرا آقا آتا ہے وہاں پر قیامت سبز ہے کیا؟ خدا کی قسم ان پہ 10 سبز گلاب چڑھے ہوتے ہیں، گمگمے روشن ہو جاتے ہیں، دنیا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوتی، پتہ لگتا ہے اس قبر میں میرا آقا آیا ہوگا۔ ان مولویوں نے عذابوں سے ڈرایا، قبروں سے ڈرایا، موتوں سے ڈرایا، لوٹ کر انسان کو کھا گئے۔ اللہ کریم، میں بڑی کوشش کرتا ہوں میں لوگوں میں مذہب کا شعور پیدا کروں، وہ عقل دوں۔ انسان کہانی کتنی پاورفل ہے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت لے لیتا ہوں۔ سارے مولوی کہہ جی پیر فقیر کی کہہ کہ جی اللہ اللہ کرانے، فلانا کی کر رہے اللہ اللہ کر رہے۔ خدا کے سارے ناموں میں سے افضل نام اللہ قرار دیا گیا، اسے اس میں ذات قرار دیا گیا، اللہ کے نام کو دل پر رکھ کر اس کی تصویر کشی کی گئی، مراقبے خدا کے نام کے اللہ کے نام کیے گئے۔ وہ رحیم بھی تھا، کریم بھی تھا، وہ سلطان بھی تھا، برہان بھی تھا، میری بات سنیں، وہ ارحم الراحمین بھی تھا، پر دنیا نے صرف اللہ کا تصور کیا، دلوں پہ اللہ لکھا، فرمایا یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ کی کیا؟ ذاتی نام، اے اللہ دا سنو میری گل، یہ اللہ کا ذاتی نام بندیاں دا دیتے ہیں۔ عام بتوں کو الہن کہتے تھے اور اللہ کو آل الہن خاص معبود کہتے تھے۔ کی کہتے تھے؟ کوئی اللہ کی کتاب، حضور قرآن سے پہلے کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں، ایک عرب نقل مار کر لفظ اللہ کہیں یاد کر لیتے۔ اسلام سے پہلے کوئی کتاب عربی زبان میں نہ انجیل آئی، نہ تورات آئی، نہ کوئی نبی آیا جس نے عربی زبان میں تعلیم دی، کسی نبی نے آ کر نہیں بتایا اللہ، کسی نبی نے نہیں کہا اللہ، اس لیے نبیوں کی زبان ہی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی کی زبان عربی نہیں تھی۔ یہ تو مولوی نہ کرنے جی بابے آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تے بخش جو کی تے بابا آدم عربی جان دس کتھے بابے نے عربی پڑھائی نا۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی زبان عربی نہیں تھی کہ جی توریت میں لفظ اللہ کوئی نہیں، انجیل میں لفظ اللہ کوئی نہیں، مترادف ہوگا، کوئی اور نام ہوگا، اس کے بالمقابل نام ہوگا، لفظ اللہ تورات میں نہیں، لفظ اللہ انجیل میں نہیں۔ عربوں کو کیسے پتا چلا؟ معلوم ہوا عربوں نے یہ لفظ خود بنایا، یہ لفظ اللہ کے لیے خود بنایا، اور میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جا بندہ تو نے میرا نام اللہ رکھا ہے، میں قیامت تک تیرا اللہ ہو گیا۔ کیا بات، اللہ نے قرآن میں اپنا اصلی نام نہیں بتایا کہ یہ میرا ذاتی نام ہے، فرمایا وہی میرا ذاتی نام ہے جو اللہ کے بندوں نے مجھے دیا۔ آل الہ اللہ،
یہ عرب اسلام سے پہلے جانتے تھے. حضور کے باپ کا نام ہی عبداللہ ہے. جو سامنے گھر کعبہ کھڑا تھا اس کا نام بیت اللہ ہے. یہ عربوں کو اللہ کا کیسے پتا چلا جب کسی نبی نے نہیں بتایا؟ عربوں نے اپنی زبان میں خاص معبود کا نام اللہ رکھا. میرے اللہ نے وہی نام پسند کیا، وہی نام پسند کیا، اور قیامت تک آنے والی ساری قوموں کے لیے وہ اللہ بن گیا. گال سن ہوں بھی تھی سمجھو بندیاں دا کی کام ہے؟ خدا دا نام رکھیا بھی بندیاں دا نام رکھیا. کی بیا کرنا ہے؟ یہ مطلب انسان کہانی ہے. ہوں بھی پوچھے گا بندہ کی ہے؟ یہ اس لیے انسان زندہ باد ہے تو ہر چیز زندہ باد ہے. میرے دوستو، اللہ پاک تمہیں سکھ کی زندگیاں دے. اللہ کریم تمہیں سلامتی دی زندگیاں دے وے، تمہیں خیر تے برکت دی زندگیاں دے وے. میرے خیال چھوٹی چھوٹی کو کڑیاں بنیاں شروع ہو گیا، بجلی شیری فٹ ہوئی ہے. سلام دے 2 شعر پڑھنے تے دعا ہو جائے.